کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا، یاد کرے گا، دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے۔ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا، ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے، اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا، اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے۔ لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور میٹیریلزم ہے۔ آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے۔ میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے، اتنا فالو کر لیں گے، اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے آئے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا۔ فرسٹ 10 ورسز، ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو، ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے، ریڈیٹ کرتی ہے، جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے۔ کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی، لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے، دونوں ہیں، ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10، تھیم دونوں کی سیم ہے، تھیم سیم ہے، میسج سیم ہے، اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا، یاد کرے گا، دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ آبویس سی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ سو وائی دیز 10 ورسز؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے، شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا۔ سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی، یعنی وہ ہیومن پرسیپشن کے ساتھ کھیلے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورس بائی ورس، لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، دجال جو ہے ہی ول اٹیک پرسیپشن، ویئر سورہ الکہف ری بلڈس پرسیپشن۔ پرسیپشن کیا ہوتا ہے ان شارٹ؟ وٹ از پرسیپشن؟ انگلش کا ورڈ ہے، لیکن آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں پرسیپشن کو؟ دیکھنے کا زاویہ، دیکھنے کا نظریہ۔ جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسیمزم کی، کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے، کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے۔ یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو، ٹھیک ہے۔ ساری گیم پرسیپشن کی ہے۔ اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا، کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل۔ دجل کا مطلب ہے دھوکہ، ڈسیپشن۔ دجل البعیر، یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے، اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا۔ کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں، تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا۔ تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا، دجال، کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا، یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا، جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی، جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں
کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا, ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے, اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا, اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے, انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے, لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے, although یہ مدینہ کے بارے میں ہے, مدینہ کے بارے میں خصوصاً, کہ دجال جب آئے گا اور مدینہ کے باہر پہنچے گا تو جو خواتین ہیں, عورتیں, وہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جائیں گی, اور ایک شخص اپنی بہن کو, ماں کو, بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ مت جاؤ, لیکن وہ پھر بھی جائے گی. اب یہ ہے تو مدینہ کے بارے میں, لیکن جنرلائز اوور آل کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا وہ وومن ہوگی. سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں, ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگز ہیں, اور ان کے ایموشنل بینگ از اے اسٹرینتھ, اٹس اے اسٹرینتھ, ناٹ ان اے ڈیگریڈنگ سینس. اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دین سے بھی زیادہ خواتین انسپائر ہوتی ہیں, یعنی دے گیٹ انسپائرڈ الحمدللہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دینی مجموعوں میں بھی ہمیشہ ماشاءاللہ عورتوں کا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, بٹ دا اپوزٹ از آلسو ٹرو انفارچونیٹلی, کہ اٹ از ایزی ٹو انفلوئنس وومن ٹو دی نیگیٹو سائڈ ایز ویل. باقی پوری دنیا ہی اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے, بٹ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی. اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہر جگہ چلا جائے گا, لیکن مکہ مدینہ وہاں گارڈ کر رہے ہوں گے اینجلز دروازے پہ, جو ان کے انویزیبل ڈورز ہیں مکہ مدینہ, وہاں اینجلز گارڈ کر رہے ہوں گے, وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور پھر وہ ایک پیر مارے گا مدینہ کے باہر تو ارتھ کو ایک آئے گا, اور جتنے منافق ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور مدینہ پیور ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پیوریفائی ہو جائے گا, اور مدینہ میں صرف مومن رہیں گے. اس دور کی بات ہو رہی, اور جتنے بھی ویسے لوگ تھے جو ویسے ہی مدینہ میں گئے ہوئے تھے, وہ وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دا ریزن یہ فتنہ بہت بڑا ہے, کیونکہ جو فتنہ آپ کی پرسیپشن کو چینج کر دے تو اٹ ریئلی از اے بگ فتنہ. کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ایز ٹروتھ کو ٹروتھ دیکھنا, فالس ہوڈ کو فالس ہوڈ دیکھنا. اور اس پر ایک دعا بھی ہے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت کر, اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اسٹرینتھ عطا فرما. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک دعا ہے. تو یہ جو ہے سلائیڈ, اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال اٹیکس پرسیپشن, ویئر ایز سورہ کہف ری بلڈس پرسیپشن. سورہ کہف آپ کو لینس دیتا ہے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ود دا رائٹ وے, ود دا رائٹ پرسیپشن, کہ آپ نے کیسے معاملات کو دیکھنا ہے, کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فرسٹ 10 verses are not just information, they are a lens. اور وہ لینس یہ ہے کہ when the whole world will be saying at that time look at power, اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, who is powerful, ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی, who is powerful. آج بھی آپ دیکھ لیں, لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور مٹیریلزم ہے. آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے, ان دا ملٹری سینس, جو پاورفل نیشنز ہیں. آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں, ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے. لیکن سورہ کہف اور یہ 10 verses واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور, لک ایٹ اللہ. یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 verses ہمیں دیتی ہیں. اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ, جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کہنے میں آسان ہے, لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے. مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے, میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے.
سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ, یہ 10 ورسز آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریولیشن. نہیں, کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے, الگوریدمس کرائٹیریا نہیں ہے, ہیش ٹیگس کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان, ان پڑھ گوار, مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے, دیکھو انسٹا کے خلاف ہے, دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے, اسنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا, انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا. تو ہم نہیں کہتے یہ ٹیکنالوجی بری ہے, لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہوں گے, بہت ہی کم لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے. اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں, یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے. الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے, اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے, ٹھیک ہے. اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی, بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی. 2 طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں, ایک یونیورسل ریالٹی, ایک پرسنلائزڈ ریالٹی. یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے, جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی, جو میں نے خود بنا لیا, جو مجھے پسند ہے. تو 99% لوگ, میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں. وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. وٹ ریولیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. یہی دجل ہے. یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ معاف کرے اس حد تک الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل, ماڈرن, جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں. وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے, یو گیٹ دا پوائنٹ. تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے, اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے آئے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا. اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹ اٹ. لیٹس ری انٹرپریٹ اٹ, ایدر ریجیکٹ اٹ اور ری انٹرپریٹ اٹ. تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا, ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام اسٹارٹیڈ ایز سم تھنگ اسٹرینج اینڈ اٹ ول ریورٹ بیک ٹو اٹس اسٹرینجنس. اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا. اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو, اسٹرینجرز کو بشارت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا. جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو, لیٹ سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اب سارے کلپس وہ آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا, اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا. دس از ہاؤ الگوریدمز ورک. یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں, جو بیلنس ویو دیتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں, بیلنس ویو آ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا ہوں اس وقت, اسپیکرس کی بات نہیں کر رہا. اسپیکرس ہر طرح کے ہیں, آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے, بائسڈ ویوز بھی دیں گے. بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا, فیس بک, اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ. کہ اور جو الگوریدمس ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے, دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے. اوکے, باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ, آئی انڈرسٹینڈ, اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے. بٹ بی کیئرفل.
تو جب all the world will be saying follow the crowd, تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن، آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو جھٹکتی ہیں، آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا لینس کیا ہے؟ ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں، ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے، ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے، واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ، یہ ہم نے سوچنا ہے. اوکے، اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی، انجوائے دا ڈیکوریشن، انجوائے دا ڈیکوریشن، بھول جاؤ سب کچھ، بس جی لے زندگی، یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نو، ریممبر دا ایگزامینیشن، یہ دنیا ایک زینت ہے، اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے، اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، سو ریممبر دا ایگزامینیشن، ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے، جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں، اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے، اگر ان کو سمجھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے، اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا، چھا جائے گا، اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے، رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل، اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی، تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، اور وہ دا کیو پالیسی ہے. Then you have to create your cave. The only way to be safe then is to create your cave. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کریکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا، اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹ اٹ. لیٹس ری انٹرپریٹ اٹ، ایدر ریجیکٹ اٹ اور ری انٹرپریٹ اٹ. تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا، ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام اسٹارٹیڈ ایز سم تھنگ اسٹرینج اینڈ اٹ ول ریورٹ بیک ٹو اٹس اسٹرینجنس. اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا، اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو، اسٹرینجرز کو بشارت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا. جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو، لیٹ سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب سارے کلپس وہ آئیں گے. تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا. دس از ہاؤ الگوریدمز ورک. یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریئلٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں، جو بیلنس ویو دیتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں، بیلنس ویو آ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمز کی بات کر رہا اس وقت، اسپیکرز کی بات نہیں کر رہا. اسپیکرز ہر طرح کے ہیں، آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے، بائسڈ ویوز بھی دیں گے. بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا، فیس بک، اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ. کہ اور جو الگوریدمز ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے، دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے. اوکے، باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، آئی انڈرسٹینڈ، اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، بٹ بی کیئرفل، بی کیئرفل. تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ، تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن، آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو جھٹکتی ہیں، آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا لینس کیا ہے؟ ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں، ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے، ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے، واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ، یہ ہم نے سوچنا ہے. اوکے، اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی، انجوائے دا ڈیکوریشن، انجوائے دا ڈیکوریشن، بھول جاؤ سب کچھ، بس جی لے زندگی، یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں، ٹھیک ہے،
کہ 9 ریممبر دا ایگزامینیشن. یہ دنیا ایک زینت ہے, اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے, اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا. سو ریممبر دا ایگزامینیشن. ٹھیک ہے, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے, جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں, اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے, اگر ان کو سمجھا جائے, ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے, اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا, چھا جائے گا, اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے, رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل, اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی, تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کرکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا.